إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله القرآن العظيم وبلغنا رسوله النبي الأكرم المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عن شيخ المسند رفعت رسول الله کی عن شيخ المسند رفعت رسول الله کی دیکھنی ہے حشر عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو تو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین نعمت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا عرش چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا عرش چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چار. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چار. اندھے نجدے دیکھ لیے قدرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اے اللہ خود صاحب قرآن مدعی حضور تجھ سے کم ممکن کی پھر حد رسول اللہ کی. حضرات آئیے ابھی میں نے خطبہ مشمولہ کلام قرآن مقدس کہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا ہے. اس سے کچھ دیر گفتگو سنی سے گزشتہ ہم اور آپ مل کر اپنے عقائد اللہ مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ اقدس میں جھک کر درود پاک کا تحفہ پیش کرنے پر دوام سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لحد میں عشق شاداب لے کے چلے تو آپ بیس کم کیجیے دھمک دھمک کم کیجیے. لحد میں عشق شاداب لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد میں عشق شاداب لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور کسی نے کہا تھا کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں. لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں. اندھیری رات سنی تھی آیت قرآن لایا ہوں. خدا محشر میں پوچھے گا کیا لایا ہے زمانے سے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب نے ایمان لایا ہوں. کہہ دوں گا تیرے محبوب نے ایمان لایا ہوں. حضرات محترم اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں
شب برات کے روز ہم اپنے مرحومین کے روح کو احساس کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی متعلق سے میں نے ابھی قرآن مقدس کے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اللہ کا فرمان ہے، یہ سب کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، جو لوگ اطمینان سے پڑے پڑے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص کر کے یہ پیغام، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ اس طرح جانا تو سب کو ہے قبر میں، قبر کی گود میں سب کو جانا، اس قبر کی اندھیری کوٹلی کا سامنا سب کو کرنا۔ رشید بھائی آپ میلاد کرا رہے ہیں، غور سے سنیں میری بات، امید ہے کہ آپ نے سب کو دعوت دی ہوگی، لیکن میلاد میں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں۔ الہ آباد کے ایک صوفی صاحب سے انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر کے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، پھر کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اس طرح آپ کے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور کی محفل میں حضور کو میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو حضور کی محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں، سب لوگ نہیں آتے۔ بہرکیف یہاں پہ کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن قبر ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ کوئی بھی ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا مالدار انسان ہو یا بہت بڑا غریب ہو، چاہے جو ہو، محل میں رہنے والا ہو یا کٹیا میں رہنے والا ہو، جانا تو سب کو وہی ہے۔ اس اندھیری کوٹلی کا سامنا سب کو کرنا، اور وہاں کے کیڑوں مکوڑوں کا سامنا سب کو کرنا، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد بھی آرام ہے۔ کب ہے آرام؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہ اطمینان والی جان، پلٹو اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ، وہ تم سے راضی ہو جائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، اس کے بعد میری جنت میں آ جاؤ۔ خدا کی جنت ہمارے لیے ہے نا، خدا ہماری بات کا محتاج تو ہے نہیں، وہ چاہے تو اپنے کتنی اس کی مخلوق ہے، عبادت کے لیے کافی ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے نماز پڑھتے ہیں، دیے ہوئے تحفے کو اپنائے ہوئے ہیں، کس لیے؟ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اور وہ قبر ایسی جگہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں خدا راضی کس سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان زیادہ پیسہ کما لیا تو وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، ایسا نہیں کہ کوئی صرف کٹیا میں رہ رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، بلکہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وہ اللہ کو راضی کر دیا اور رسول کو راضی کر دیا۔ کیسے راضی کیا؟ آئیے تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اللہ کے ولی، غور سے سنیں، ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کے لیے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے، ساتھ میں اور بھی لوگ تھے۔ چلتے چلتے، کیونکہ پہلے تو گاڑی کا یا ہوائی جہاز کا زمانہ تھا نہیں، یا تو اسٹیمر سے یا ناؤ سے یا ہوائی جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اس کے بعد پیدل کا سفر شروع ہوتا تھا۔
تو دریا کو پار کرنے کے بعد مکہ شریف جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ مکہ شریف. مکہ شریف جا رہے تھے تو دریا کو پار کرنے کے بعد جب پیدل کا سفر شروع ہوا، جب پیدل کا دور شروع ہوا تو ساتھ میں ان کے جو مرید تھے یہ بھی پیچھے پیچھے تھے، آگے آگے وہ اللہ بن چل رہے تھے. جب ان کی نظر ایک جگہ پڑی، کہاں پڑی؟ تو کوڑے دان پہ، جہاں پہ لوگ کوڑا پھینکا کرتے، جہاں پہ لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے، گھور جسے کہتے ہیں، وہی کہہ لیجیے. اس پہ پڑی کہ ایک لڑکی اس کوڑے دان پہ کھڑی ہے، کچرا کے ڈھیر میں کھڑی ہے، جس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے وہ اسی پہ کھڑی ہے. ایک بار اس نے نیچے سے کچھ اٹھا کر کے اپنے آنچل میں چھپائی، دوپٹے میں چھپائی اور چھپا کر کے بھاگی اپنے گھر کی طرف. اپنے گھر کی طرف دوڑی، جو ہے دوڑ رہی ہے، پیچھے سے یہ بزرگ بھی اس کے پیچھے بولے کہ آخر وہ لڑکی اپنے دوپٹے میں کیا چیز چھپا کر نکل رہی ہے. اب جو ہے اس کے پیچھے ہو رہی ہے، گھر گئی، جا کر کے اندر سے دروازے کو بند کر دیا. یہی دروازے کو بند کے دروازے پر دستک دی. اندر سے آئے کون؟ کہا بیٹا دروازہ کھول. لڑکی دروازہ کھولتی ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ ہیں کون؟ کہا بیٹی ایک سوال ہے تجھ سے، ایک سوال تجھ سے پوچھنا ہے. کہا کہ آپ ہیں کون؟ آپ کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور یہاں مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ مسافر ہیں؟ اس گاؤں کے ساتھ لگ نہیں ہے، آپ مسافر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسافر ہیں. کہا مجھ سے کیا ہے؟ اپنا راستہ ناپیے، اپنا راستہ دیکھیے، مجھے اپنا حال کو چھوڑ دیجیے. آپ کو غریبوں سے کیا مطلب؟ غریبوں سے کیا واسطہ ہے آپ کو؟ اپنا راستہ دیکھیے. کہا کہ نہیں بیٹی ایک بات پوچھنا مجھ سے، مجھے ایک بات تجھ سے پوچھنی ہے، کیا اس بات کا جواب دے گی؟ کہا کہ پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا کہ ابھی تو جس کوڑے دان پہ تھی، جس کچرے کے ڈھیر پر کھڑی تھی، آخر تو وہاں سے کون سا سامان اٹھائی، اپنے آنچل میں چھپا کر کیا چیز نکل کے آئی، بس وہی مجھے پتا ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں وہاں پہ کھڑی تھی کیونکہ میرے سر سے باپ کا سایہ ہو چکا ہے، میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، میرا کوئی نہیں ہے، بس 5-6 سال کا میرا بھائی ہے اور میری عمر اب 9 سال کی ہے، اور میرا بھائی ابھی موت و حیات کے درمیان جھوجھ رہا ہے، یعنی موت اور زندگی سے جنگ لڑ رہا ہے. کتنے دن ہو گئے ہم لوگ کے منہ میں کچھ گیا نہیں، ہم لوگوں کے حلق کے نیچے ایک دانہ اترا نہیں ہے، بھوک سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بھائی اب دم توڑ دے گا. تو میں اس کچرے کے ڈھیر پر گئی تو وہاں میں یہ سوچ کر گئی کہ کسی امیر کے گھر سے کوئی دانہ اگر پھینکا ہوگا یا کسی کے گھر سے سوکھی ہوئی روٹی پھینکی ہوگی تو میں اس روٹی کو اٹھا کر لاؤں گی، اسے کھلا دوں گی، کھلا کر میں اپنے بھائی کے حلق میں ڈالوں گی. تو نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دانہ جانے کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی بچ جائے، اس لیے میں وہاں گئی تھی. لیکن میری نظر پڑی کہ اس کوڑے کے ڈھیر پر کسی کے گھر سے پھینکی ہوئی روٹی نہیں ملی، لیکن ہاں ایک پرندہ، ایک چڑیا مری ہوئی وہاں ملی، جسے میں اٹھا میں دیکھی. میری نظر پڑی تو اس پرندے جو مری ہوئی ہے اس پہ چونٹیاں لگ چکی ہے اور چونٹیاں کو سمیت میں اسے اٹھا کر کے لے کر کے اپنے گھر آئی ہوں. سوچ کر کے کہ میں اسے چونٹیوں سے الگ کروں گی، اس کے بعد اسے دھل کر کے بدبو الگ کروں گی اور اسے میں مسالہ ملا کر کے پکاؤں گی، اور پکانے کے بعد جب بنے گا اسے بنا کر کے میں خود چکھوں گی اور میں اپنے بھائی کے حلق میں ڈالوں گی اور اسے پانی پلاؤں گی تاکہ اس کے اندر اگر کچھ طاقت آ جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی. اور یہ مردہ چڑیا ایسے میں مقام پہ ہوں جو جس مقام پہ یہ حرام بھی میرے لیے حلال ہو چکی ہے، میرے لیے حلال ہو چکی ہے. یہ سوچ کر میں اس چڑیا کو اٹھا کر لے کر آئی ہوں. یہ سننے کے بعد بزرگ کی آنکھ میں آنسو آئے، بزرگ رونے لگے، اپنے مرید کو بلاتے ہیں، اپنے غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ. کہا کیا بات ہے حضور؟ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں. کہا کہ حضور ہمارے پاس پیسے صرف 6000 روپے بچے ہوئے ہیں. کہا کہ یہاں سے کعبہ کتنا دور ہے؟ کہا کہ بس 1 دن کا سفر اور ہے، 1 دن ہم لوگ سفر کریں گے، کعبہ پہنچ جائیں گے، کھانے کعبہ کے احاطے کے اندر ہم لوگ پہنچ جائیں گے، بس اس کے بارڈر تک ہم لوگ پہنچنے والے ہیں. کہا کیا یہاں سے جا
جانے کا ہم لوگ کا کرایہ کتنا لگے گا، 2 آدمی کا کرایہ کتنا لگے گا؟ کہا کہ حضور 500 روپے کرایہ لگے گا واپسی کا۔ کہا ایک کام کرو 500 روپے اپنے پاس رکھو اور 5500 روپے نکال کر کے اس لڑکی کو دے دو۔ ذرا اس لیے سبحان اللہ کہ ہم یہاں سبحان اللہ کہیں گے، ہمارے جو قبرستان میں مردے لیٹے ہوئے ہیں اس سبحان اللہ کا ثواب ان کی روح تک پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر سبحان اللہ کریں، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہیں گے کیونکہ یہ میری عادت نہیں ہے، مرضی آپ یہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اور ایک بات اور ہے کہ قبرستان شب برات میں ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، بس وہی ایک وقت بنا لیا کہ شب برات میں بھی ہی قبرستان جائیں گے۔ شیخ سلطان شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں اگر 100 مردے لیٹے ہیں یا 100 قبر ہو تو یہ سوچ کر قبرستان مت جایا کرو کہ وہاں پہ میرا باپ لیٹا ہوا ہے، میرا دادا لیٹا ہوا ہے، یا میرا بھائی لیٹا ہوا ہے، یا میری ماں لیٹی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر قبرستان مت جاؤ، یہ سوچ کر قبرستان جاؤ کہ اس قبرستان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ آ چکے ہیں۔ یہ سوچ کر جایا جائے تو اور تمہاری نیکی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ 5500 روپے اس غریب لڑکی کو دے دو اور یہاں سے واپس اپنے گھر چلو۔ مرید نے کہا، غلام نے کہا کہ حضور ایک دن کا سفر ہے، ایک دن کا سفر ہے، چلتے ہیں کھانے کا اور وہاں طواف کریں گے پھر چلیں گے۔ کہا کہ نہیں، یہاں یہیں سے واپسی کا ارادہ کرو، 5500 روپے اس لڑکی کو دو تاکہ اپنا خرچ سنبھال لیں، اور وہاں سے ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ اب وہ بزرگ وہی کہ 5500 روپے اس غریب لڑکی کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کے وہیں سے واپس ہو کر اپنے گھر آئے، یہ کہہ کر کے کہ چلو اس بار ہم نے اس کو دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے غریب بندے کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو غریبوں کے دل میں رہتا ہے۔ چلو ہم خانہ کعبہ کا طواف نہ کر کے، خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر کے ہم نے اس غریب بچی کی زیارت کر لے، بھیس واپس چلتے ہیں۔ خانہ کعبہ اور حج کا سفر اگلے سال ہوگا۔ وہاں سے وہ بزرگ واپس ہوئے اپنے غلام کو لے کر کے، اپنے گھر کو واپس آئے، لیکن انہی کے علاقے کا ایک اور انسان وہاں پہ گیا تھا، وہی خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا تھا، حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں سے حج کر کے واپس آیا، واپس آنے کے بعد ان کے پاس پہنچا جو بزرگ وہاں راستے سے واپس ہو گئے تھے، ان کے گھر گیا اور جانے کے بعد جا کر ان سے مصافحہ کیا، گلے لگا، سینے سے سینے ملایا اور ملانے کے بعد کہا کہ حضور ارے مبارک ہو، اللہ نے آپ کے بھی حج کو قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی حج کو قبول کر لیا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میرے حج کو اللہ نے قبول کیسے کیا؟ میں تو وہاں تک پہنچا نہیں، میں تو اللہ کے گھر تک پہنچا نہیں، میں تو خانہ کعبہ تک پہنچا نہیں، میں تو مینا مصطفیٰ میں گیا نہیں، میں نے صفا مروا کا چکر لگایا نہیں، میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا نہیں، آخر اللہ نے میرے حج کو قبول کیسے کر لیا؟ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو وہاں تک گیا ہی نہیں، آپ نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کر لیا؟ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں، ارے خانہ کعبہ کی چادر پکڑے ہوئے میں نے آپ کو خود دیکھا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے، خانہ مینا مصطفیٰ کا چکر صحیح کرتے ہوئے میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے، اور صفا مروا کے درمیان آپ کو بیٹھ کر ہوتے ہوئے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں وہاں تک نہیں گیا؟ کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، میں تو خانہ کعبہ میں جا رہا تھا، وہاں میں جا رہا تھا، لیکن راستے سے ہی واپس آ گیا۔ کہا ایسی بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی نگاہوں سے آپ کو وہاں پر دیکھا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں تک گیا نہیں؟ اب یہ بزرگ وہاں سے اٹھے ہیں، اپنے کمرے میں گئے ہیں، جا کر دروازے کو بند کیا، بند کر کے جا کر دروازے کو بند کیا، بند کر کے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے، آج میرے گھروں کے حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے حج اسود کا بوسہ دیا ہے، انہوں نے سعی کیا ہے، انہوں نے میاں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، انہوں نے صفا مروا کا چکر لگایا ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو وہاں دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیسی بات ہے، میں نے تو وہاں گیا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں دیکھا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے بھی حج کو قبول کر لیا ہے اور میرے بھی حج کو قبول کر لیا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، ارے گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے دیکھا کہ جب
رہا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بنایا ہوا ایک فرشتہ تھا جسے میں نے تیری شکل کو بنایا. یہ دیکھنے والا کوئی غلط نہیں دیکھا ہے بلکہ دیکھا ہے صحیح، لیکن تمہاری جگہ پر میرے بنائے ہوئے فرشتے کو دیکھا. یہ ایک بات جانتے ہیں وہ کون ہے؟ نام جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جو وہاں تک گئے بھی نہیں اور قریب کی مدد کی، جن کے صدقے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سال کسی کا حج قبول کرنے والا نہیں تھا، لیکن تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تیرے بھی حج کو قبول کر لیا، اور تیرے ساتھ ساتھ جتنے حاجی ان سال حج کرنے کے لیے آئے تھے میں نے تیرے صدقے میں سارے لوگوں کے حج کو قبول کر لیا. ایک بار سن کر محمد صلی اللہ سیدنا حضرت مولانا محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا، قبر کی گود میں سب کو لے کر چلوں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، انسان کو کیسا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے رہنا چاہیے. جانتے ہیں وہ بزرگ کون ہے؟ ایک بہت بڑے وکیل جو حاکم کہیے، فیصلہ کرنے والا کہیے، بڑے پیمانے پہ بیٹھنے والا انسان، اونچے محل میں زندگی گزارنے والا انسان، جس کے گھر میں صرف ایک لڑکی تھی، ایک جج، ایک اس کی لڑکی، اور اس کے گھر میں ایک نوکر کا نام مبارک. کیا نام ہے؟ مبارک. لڑکی کا نام فاطمہ. اب کچھ دن کے بعد جج جو ہے اپنے گھر سے غائب ہے 2 روز کے لیے. 2 روز کے بعد اپنے گھر پہنچے. جو ہی اپنے گھر پہنچنے کے بعد بیٹی کی نظر پڑی. بیٹی نے کہا کہاں گئے تھے 2 روز سے؟ گھر میں 3 لوگ. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. ایک باپ، ایک بیٹی اور ایک نوکر، ایک غلام. بیٹی نے کہا ابو کہاں گئے تھے؟ باپ نے کہا کہ بیٹی میں تیرے لیے رشتہ دیکھنے گیا. آج ہم بھی جاتے ہیں رشتہ دیکھنے. باپ کہہ رہا میں تیرے لیے رشتہ دیکھنے گیا تھا. بڑے بڑے رئیسوں کے گھر میں نے گیا، ان کے سامنے میں اپنی بات رکھی کہ میں جج ہوں، میں حاکم ہوں، فیصلہ سناتا ہوں. میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، میرے گھر میں ایک جوان خوبصورت لڑکی ہے، بس اس کے لیے ایک جوڑا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں ملا. اب لڑکی کا جواب سنا. لڑکی کیا کہتی ہے ابو آپ میرے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو کسی بلڈنگ میں نہ جائیے، کسی محل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے لیے رشتہ دیکھنا ہے تو آپ مسجد میں جائیے. میرے لیے رشتہ دیکھنا ہے تو آپ مسجد میں جائیے، مسجد میں جا کر دیکھیے میرے رشتہ. میرے جوڑے کو دیکھنا ہے تو آپ مسجد میں تلاش کیجیے، بلڈنگ میں نہیں، گھر میں نہیں، کسی بڑی عمارت میں نہیں، مسجد میں تلاش کیجیے. باپ کہا مسجد میں؟ کہ ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا جو خاوند ہو، میرا شوہر ہو، وہ خدا کا نام لینے والا ہو، خدا کا نام لینے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، بلڈنگوں میں رہنے والا نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسایا ہو، میری زندگی اس کے ساتھ گزر جائے گی. کیسی بات کرتی ہے؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی؟ بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، میں جج ہوں، میں حاکم ہوں، میں حکم سناتا ہوں، جو میں بول دوں وہ لوگ مانتے ہیں، اور تو ایک غریب گھر کے رشتہ تلاش کر رہی ہے. کرے کہ ہاں میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے جس کے دل میں خدا کا خوف اور رسول کی محبت ہونی چاہیے. اب باپ دیکھ رہا ہے کہیں کوئی جوڑا نہیں مل رہا. کہا ابو آپ تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ زیادہ کہیں اور نہیں ہے بلکہ اپنے گھر میں ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں آ گئی. کہا ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ دار میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جو جوان ہو، کوئی ہمارا چچیرا بھائی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے،
میں کسے دیکھوں؟ کہا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں لڑکا موجود ہے۔ کہا کس کی بات کر رہی ہے؟ کہا اس غلام کی، اس مبارک کی بات کر رہی ہے جو ہمارے گھر میں غلامی کرتا ہے۔ باپ نے کہا تو ہوش میں تو ہو، اس کی اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، وہ ہمارے گھر کا کون ہے، میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے، یہ تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ ہمیں اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے پردوں سے تمہاری چپل صاف کرتا ہے اور تم کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارا شوہر بنے، ہمارے گھر کے نالیوں کو صاف کرتا ہے اور تم کہہ رہی ہے اس سے شادی کرنے کے لیے، ہمارے گھر کی صاف صفائی کرتا ہے اور تم کہہ رہی ہے کہ اس گھر کا داماد بنے، میرا داماد بنے۔ لڑکی کہتی ہے ابو آپ نے تو دیکھا کہ وہ رات وہ دن کے اجالے میں آپ کے گھر کا صاف صفائی کرتا ہے، لیکن رات کے تاریکی میں آپ مصالحہ بچھا کر ہوتے ہوئے اسے نہیں دیکھا۔ ابو آپ نے تو دیکھ لیا کہ دن کے اجالے میں آپ کے گھر کا باتھ روم صاف کرتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا۔ ابو آپ نے تو دیکھ لیا کہ آپ کے گھر کی چپل کو صاف کرتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں آپ سو جاتے ہیں تو وہ جہاں سوتا ہے وہاں سے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ آپ نے نہیں سنا۔ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے بلکہ وہ انسان چاہیے جس کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف بستا ہو اور رسول کی محبت اپنا ڈیرا جمائی ہوئی ہو، مجھے وہ انسان چاہیے۔ اب کہا کہ تو غلام ہے تو آزاد کر دیجیے، آزاد کیجیے اسے، آزاد کرنے کے بعد اپنا داماد بنائیے۔ ایک روز مالک نے بلایا، جج نے بلایا، کہا کہ ادھر مبارک ادھر، کہا جی آپ، کہا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ کیا کہا؟ آج سے تم آزاد ہو۔ کہا کہ حضور کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، کوئی غلطی میں نے کر دی، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں، نوکر ہوں، آپ جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، لیکن آج آپ مجھے آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ آخر مجھ سے غلطی کون سی ہوئی؟ کہا غلطی کچھ نہیں ہوئی، آج میں تمہیں آزاد اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سے تم نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا تم داماد کہلاؤ گے، اس گھر کا تم داماد کہلاؤ گے۔ آزاد کر دیا۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا، آئے، آ کر کے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کر کے اپنے گھر میں لے گیا، جس کٹیا میں رہا کرتا تھا وہاں لے کر گیا، لے جا کر کے اس گھر میں چھوڑ دیا۔ عشاء کا وقت ہوا، دیکھیں عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اذان کی آواز کان میں آئی، پہلی رات ہے آج، پہلی رات ہے، دو روحوں کو اکٹھا ہونے کی رات ہے آج۔ اس رات میں شوہر نے کہا، مبارک نے کہا کہ فاطمہ ایک کام کرو، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں مسجد میں، تم بھی نماز کی تیاری کرو۔ میں جا رہا ہوں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، تم بھی نماز کی تیاری کر لو، وضو بناؤ، بیٹھ کے گھر میں نماز پڑھو۔ ادھر شوہر گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ادھر فاطمہ اٹھی ہے، وضو کی، وضو کرنے کے بعد بیٹھ گئی مصلی پر، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے۔ پہلی رات ہے، پہلی رات ہے، میرا شوہر آنے والا ہے، میرا شوہر نماز پڑھ جائے گا، انتظار کر رہی ہے۔ انتظار کرتے کرتے گھڑی کے کانٹے جو ہیں 12 پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی مبارک اپنے گھر کو نہیں آیا۔ رات کے 2 بج گئے ہیں، مبارک اپنے گھر کو نہیں آیا۔ 3 بج گئے، مبارک اپنے گھر کو نہیں آیا۔ لڑکی انتظار کر رہی ہے لیکن مبارک نہیں آیا۔ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گھر کو پہنچا ہے، گھر کے دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھولا گیا ہے، اندر گیا، کہا فاطمہ اٹھو، بیٹھو، کوئی اور نہیں بلکہ مدینے والے کی بات ہے۔ پہلی رات ہے، کہا کوئی اور نہیں بلکہ مدینے والے پیغمبر کی بات ہوگی۔ بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا۔ فجر کی اذان بھی ہوئی ہے، کہہ رہا ہے کہ فاطمہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، تو فجر کی نماز پڑھو، میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ گیا مسجد میں نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد گھر کو آیا ہے، قربانی دیا ہے، اپنے کاندھے پر رکھا ہے، جنگل کو دیا ہے، جنگل گیا ہے، جا کر لکڑیاں کاٹی ہے، لکڑیاں کاٹ کر کے آیا ہے اور آنے کے بعد بازار لے گیا ہے، لے جا کر کے بیچا ہے، بیچ کر کے جو پیسے ملے ہیں بازار میں آٹا خریدا ہے، خرید کر کے اپنے گھر کو آیا ہے، اسے لیا بنایا ہے، 2 روٹی بنی ہے، ایک روٹی اپنی بیوی کو دیا ہے کھانے کے لیے، ایک روٹی کو کھایا ہے، ایک روٹی کو کھایا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر یہ شب اذان ہوئی ہے، کہا فاطمہ یہ شب اذان ہوئی ہے، اب تم نماز پڑھو، میں اللہ نماز پڑھنے کے لیے پھر وہ مبارک طرح کی نماز پڑھنے کے لیے پھر رات کے تاریخی میں 3 بجے اپنے گھر کو آیا ہے، تمہیں اپنے گھر کو آیا ہے، کہا فاطمہ اٹھو صبح ہونے والی ہے اٹھو، اس لیے کہ اس کو عمر کی بات کر رہی ہے، اب بیوی کو اٹھایا ہے، بیٹھا دیا ہے، بیٹھا کر حضرت اکبر کی بات کر رہا ہے اور حضرت عمر کی بات کر رہا ہے، دونوں کی باتیں کر رہا ہے، دونوں کے واقعہ بیان کر رہا ہے، بیان کرتے کرتے فجر کی اذان ہو رہی ہے، اپنی لڑکی بچین ہے آخر یہ کر کیا رہا ہے، فجر کی اذان ہوئی ہے، فاطمہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، ایک کام کرو تم نماز کی تیاری کرو، میں بھی کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، 2 روز ہو گیا 3 روز ہو گیا، یعنی حضرت عمر ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام صحابہ کرام کا واقعہ سنا دیا ہے، 10 روز کا عرصہ دل دیا ہے، 10 روز کا دن دل دیا ہے، 10 راتیں دل گئی ہے، ادھر لڑکی نے اپنے باپ کو حق لکھا ہے، مجھے اس کمرے سے نکالیے، ارے ایسے ڈرنے سے میری شادی ہو گئی ہے، اس جو لڑکا ارے رات کی تاریکی میں تو رہتا نہیں ہے، بس جاتا ہے عشاء میں نماز پڑھنے کے لیے، شروع آتا ہے آ کر کے کبھی نبی کی بات کرتا ہے، کبھی صدیق اکبر کی بات کرتا ہے، کبھی عمر فاروق کی بات کرتا ہے، کبھی عثمان غنی کی بات کرتا ہے، کبھی مولا علی کی بات کرتا ہے، کبھی طلحہ عبید کی بات کرتا ہے، کبھی سعید کی بات کرتا ہے، کبھی کسی صحابی کی بات کرتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کی بات کرتا ہے، کبھی قرآن کی بات کرتا ہے، کبھی احمدی کی بات کرتا ہے، لیکن جو ضرورت زندگی ہے وہ تو پورا کر ہی نہیں رہا ہے، آخر ایک عورت کی خواہش کیا ہوتی ہے وہ اسے نہیں معلوم ہے، نہ تو میرے پاس بیٹھتا ہے، نہ تو مجھ سے کبھی محبت کی باتیں کرتا ہے، نہ تو کبھی مجھے محبت سے پیش آتا ہے، خالی آتا ہے قرآن کی بات کرتا ہے، کبھی قرآن کی بات کرتا ہے، کبھی حدیث کی بات کرتا ہے، کبھی نبی کی بات کرتا ہے، کبھی جنت و جہنم کی بات کرتا ہے، اے باپ مجھے یہاں سے جلدی سے نکالیے ورنہ ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی گلے میں پھانسی لگا کر کے اسی گھر میں اپنی جان دے دوں گی، اس لیے آپ جلدی آئیے اور مجھے یہاں سے نکالیے لے جائیے۔ باپ حاجت وہاں سے یہی ایک خط پڑا ہے، فوراً آیا ہے اپنے دماغ کے گھر میں اپنا دماغ کو بیٹھانا ہے، بیٹھانے کے بعد اپنی بیٹی کو بیٹھانا ہے، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، ارے تمہیں اپنی حیثیت نہ دیکھیے، ارے تیری حیثیت کی پاؤں صاف کرنے کی، تیری اوقات کی چپل صاف کرنے کی، تیری اوقات کی نالی صاف کرنے کی، تیری اوقات کی گھر صاف کرنے کی، تیری اوقات کی کٹڑا صاف کرنے کی، لیکن میں نے تجھے آزاد کیا، اپنے بیٹے دیا، اپنے گھر کا دماغ بنایا، اپنا لیول بنا کر تجھے بیٹھا دیا، لیکن میری بیٹی تم سے چاہ جا رہی ہے، بس تھوڑی دیر محبت کی باتیں چاہ رہی ہے، بس تھوڑی دیر تم سے گفتگو چاہ رہی ہے، جو اپنے دل خواہش ہے وہ تم سے پورا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن تم 10 روز سے بس یہی بات کر رہا ہے، نبی کی باتیں ہوتی رہے گی، صدیق کی باتیں ہوتی رہے گی، عمر کی باتیں ہوتی رہے گی، قرآن کی باتیں ہوتی رہے گی، جنت و جہنم کی باتیں ہوتی رہے گی، لیکن میری بیٹی کے دل کی خواہش کیا ہے مجھے ایک بار پوچھ لیا ہوگا، تم نے نہیں پوچھا، کہا 1-1.5 گھنٹہ تک جج بولتا رہا، جب بولا بس بیٹے کے جواب سنیے، اب اس مبارک کی بات سنیے، کیا کہتا ہے ایک بیان، آپ بہت دیر سے بول رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے، آپ تھک گئے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے، جب جج جو ہے خاموش ہوئے ہیں، کہا کہ اب اتنا دیر سے آپ بولے جا رہے ہیں، بس میری ایک بات کا جواب دیجیے، ایک بات کا جواب دیجیے، کہا وہ کون سی بات ہے پوچھو، کہا کہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی بیٹی جس محل میں رہا کرتی تھی اس محل میں آپ بھی رہا کرتے تھے اور میں بھی رہا کرتا تھا، لیکن جب رات کی تاریکی میں آپ کی بیٹی سو جاتی تھی تو مجھے اپنے کمرے میں بلاتے تھے اور بلا کر کے دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، جب دروازہ بند کر دیتے تھے تو جو کالا دھن آپ کما کر کے لے کر کے آتے تھے اس کا جو لیا کرتے تھے، اس کا پیسہ جو لیا کرتے تھے آپ لے کر کے آتے تھے اور آ کر کے جس سے جنوان کرتے تھے، کہا کہ بیٹے ارے یہ وہ باتیں ہیں، اسے کیوں اکھاڑ رہے ہو، گڑے ہوئے مردے کو کیوں زندہ کرنا چاہ رہے ہو، آخر جو بات پردے میں اسے پردے میں رہنے دو، کہا کہ نہیں آپ کو مجھے بتانا ہے کہ آپ کسی امیر کے بات کو رکھنے کے لیے غریب کے دل کو توڑا ہے، کسی کا پیسہ لے کر کے کسی کو جھوٹا آپ نے کسی کو اندر ڈالا ہے، کسی کو باہر نکالا ہے، جو قاتل تھا اسے آپ نے باہر کر دیا ہے اور جو قاتل نہیں تھا اسے بلا وجہ آپ نے سزا کے لیے حوالات میں بند کر دیا ہے، بتائیے آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا ہے، آپ نے جتنا حرام کمائی کمایا ہے وہ لے کر کے آپ گھر پہ آئے ہیں اور گھر پہ آنے کے بعد آپ اسی پیسے سے مجھے بھی دیے ہیں اور اسی پیسے سے خرچ اپنے گھر کا بھی لایا ہے اور وہی حرام کمائی کا پیسہ آپ کی بیٹی بھی کھائی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ 40 روز تک جب تک اس کے دل میں میری حلال کمائی کا ہر ایک لقمان نہ پہنچ جائے اور اس کے شریر میں میرے حلال کمائی کا خون نہ دوڑنا لگے،
صحبت نہیں کرنے والا ہوں، اور یہی میری خواہش ہے کہ جب تک حرام کمائی کا دم، حرام کمائی کا مطلب اس کے جسم کے اندر ہے، تب تک میں اس کے پاس نہیں رہوں گا، اس وقت تک میں اس سے باتیں کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے اس سارے خون کو نہ دور کر دے جس طرح یہ حرام کی کمائی کا بھائی ہے۔ اس وقت تک میں اس سے باتیں نہیں کر سکتا، اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا رہوں گا۔ یہ وہی مبارک نام کا لڑکا ہے جو وہاں پہ جانے کے بعد جسے بغیر کعبے میں گئے ہوئے اللہ نے اس کے حج کو بھی قبول کر لیا تھا اور اس کے صدقے میں سارے حاجیوں کے حج کو قبول کیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی مبارک نام کا لڑکا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور رسول پاک کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ شروع سے ہی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو اسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان والی جان پلٹو اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، پھر اللہ کی جنت تمہارے لیے، اللہ کی جنت تمہارے لیے۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہے، اندھیری رات سنی تھی آیت قرآن لایا ہے۔ خدا محشر میں پوچھے گا کیا لایا ہے اس زمانے سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب کو ایمان لایا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کون سا دن ہے؟ منگل ہے، منگل، بدھ، جمعرات، اتوار، 3 دن باقی ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے۔ اس رات میں سب لوگ جائیں گے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے، اپنے مردوں کے روح کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آنے والے سال میں ہمارے گھر والے کہیں ہمارے قبر پر نہ فاتحہ پڑھنے لگے؟ کبھی میں نے سوچا اس بات نہیں سوچتے، کیونکہ وہ قبر کی گود میں سب سے زیادہ وہ انسان نہیں سوچ رہا جو اب تک کا مہمان دنیا کے لہو لعیب میں پھنسا ہوا، اور اس سے دل یہ خیال نہیں کہ ہاں مجھے قبر کی گود میں جانا ہے۔ ہم قرآن خوانی کرا رہے ہیں، جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات میں بلندی کے لیے۔ لیکن کبھی یہ بھی تو خیال آئے کہ ہاں ہمیں بھی اس قبر کی گود میں جانا ہے، اور ہماری اولادیں جو ہیں یہ ہمارے لیے قرآن خوانی کرائے گی، فاتحہ خوانی کرائے گی، میلاد خوانی کرائے گی نا؟ تو پھر ہم کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر کب ہم لے کر کے آئے؟ وہ بات بتا دیا جائے، قبر والی بات، کیونکہ مجھے بھی بہت پسند ہے وہ بات، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی متاثر ہوں گے اس سے، آپ کو بھی بات پسند ہے گی، کیونکہ جانتے ہیں ایک انسان ایسا تھا اس دنیا میں جو حکومت کیا کرتا تھا، بادشاہ، بہت سارا مال و دولت اس کے پاس، زمین و جائیداد کی کمی نہیں، اور اس کی نظر یہ تھی کہ جس خوبصورت لڑکی کو اس کی نظر پڑتی تو اس کے ساتھ وہ زنا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے ساتھ بڑی غور سے سنے اس بات کہ کسی کے دعا میں اثر کیا ہے اور کسی کی بات سے کیسے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ سنیں اس ذکر کو۔ بادشاہ تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی، زمیندار تھا، لیکن ایک روز شام کے وقت اپنے چھت سے چڑھا کہ سامنے کے گھر پہ ایک لڑکی نظر آئی۔ اب اس نے اس کے طرف چاہا، اپنے آپ کو مائل کیا اور اسے خواہش ظاہر کی کہ ہاں تم میرے پاس آؤ۔ تو لڑکی نے کہا کہ انسان، آخر تم غرور اور گھمنڈ میں کتنے ڈوب چکے ہو کہ اللہ کا خوف تمہارے سینے میں نہیں ہے، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ ایک رات بتانی ہے، کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وقت آیا، کہا سالی کا زمانہ پڑا، بارش نہیں، گھر میں گلہ نہیں، اناج نہیں، لوگ اس کے بعد مر رہے تھے،
لیکن مالدار تھا، بادشاہ تھا، سارے لوگ اس کے دربار میں پہنچے کہ چلو اس سے کچھ لے لیا جائے۔ اب نوکر جو ہے مال بانٹ رہے ہیں، چاول دال بانٹ رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اتفاق سے وہ لڑکی بھی اس کے گھر میں داخل ہوئی، وہ لڑکی بھی اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ جو ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی اس کی نظر پڑی، اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا نوکر سے ایک کام کرو کہ جتنے لوگ ہیں جیسے جس کو جتنا ہو سکے نکال کر دو، جلدی سب کو ہٹاؤ، جلدی سب کو ہٹاؤ جتنا جلدی ہو سکے، اور تم ابھی گھر سے نکل جاؤ۔ نوکر جو ہے سب کو جتنا سامان دینا تھا دے کر کے سب کو نکال دیا، خود سب نکل گئے۔ آخر میں وہ لڑکا بچا اور وہ لڑکی بچی، جو ایک قریب آئی، کہا کس لیے آنا ہوا؟ تو لڑکی نے کہا کہ بھوک سے سب لوگ بے چین ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، بھوک سے پلک رہے ہیں، تمہارے پاس سارا سامان پڑا ہوا ہے، کچھ دے دو کہ میں بنا کر کے اپنے بچوں کو کھلاؤں، میں بھی کھاؤں، میرا بھی پیٹ بھرے، میرے بچوں کا بھی پیٹ بھرے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک بار تو میری خواہش کو پوری کر دے، اس کے بعد یہ سارا مال تمہارا۔ لڑکا نے کہا ایک بار تو میری خواہش کو پورا کر دے، اس کے بعد یہ سارا مال تمہارا، جتنا چاہو اس سے لے کر جا سکتی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کا خوف اب بھی تو کرو، اللہ کا ڈر اب بھی تو کرو، کیا تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے تمہیں، قبر کی گود میں تمہیں نہیں جانا ہے، رب کا سامنا تمہیں نہیں کرنا ہے، لیکن اگر مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ جب تمہاری یہی خواہش ہے تو نہیں چاہیے تمہارا سامان، نہ تمہارا چاول چاہیے نہ تمہاری دال چاہیے، تمہارا سامان تمہیں مبارک، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے مجھے منظور ہے، لیکن میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کر سکتی۔ لڑکی قدم پیچھے ہٹا ہے، اپنے گھر کو گئی ہے، لڑکے بچے ہیں بھوکے بلک رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ماں کچھ سامان لے کر کے آئی، ماں دیکھو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، ماں ہم لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ماں ایسا لگتا ہے کہ بھوک سے جان نکل جائے گی، ماں کیا کچھ سامان نہیں لے کر کے آئی؟ اے میری ماں، اگر تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں ہے تو اس طرح کیوں ہمیں تڑپا رہی ہے؟ ایک کام کر، اپنے ہاتھ سے ہمارا گلا دبا دے اور مجھے مار دے، تاکہ اس مصیبت سے ہم لوگ بچ جائے، اس مصیبت سے ہم لوگ آزاد ہو جائے، اس طرح کبھی لگنا نہ پڑے، اس طرح تڑپنا نہ پڑے۔ آخر میرے پاس حیثیت نہیں ہے تو کیوں اس طرح ہم لوگ کو تڑپا رہی ہے؟ تو اپنے ہاتھ سامنے اور گلا کیوں نہیں کھول دے رہی ہے؟ اے میری ماں، آج جب کچھ انتظام نہیں کر سکتی ہے تو ہم لوگوں کو مار دے، کیوں زندہ تڑپا رہی ہے ہمیں؟ اتنا سننا کہ ماں کا گلے منہ کو آ جاتا ہے اور کہتی ہے تیرے کپڑوں پر ہم انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے رات کے اندھیرے میں اپنے قدم کو آگے بڑھا رہی ہے، اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے، لیکن راستے میں جا کر بھول جا رہی ہے، یہ سوچ کر جا رہی ہے کہ چلو ایک بار گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضور کی حدیث ہے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اگر ایک بار سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، چلو ایک بار گناہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی اپنے قدم کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں سمجھانا راستہ، ہم جا رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے، اس کے پاس ہم سوئے ہوئے ہیں، اگر اسی وقت ہماری روح قبض ہو گئی، اگر ہمارے جسم سے روح نکل گئی، اگر میری موت آ گئی تو میں اپنے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچ کر کہانی ہے کہ نہیں، بچے مرتے ہیں تو
کے لیے آگ سے بچا لے. اور وہ راستہ جانتے ہیں, کسی نے اسے دیکھا کہ وہ لڑکا آگ میں, دنیا کی آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈال رہا ہے, اپنے پاؤں کو ڈال رہا ہے, لیکن دنیا کی آگ اسے جلا نہیں رہی ہے. کسی نے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ دنیا کی آگ میں اگر بڑی سے بڑی لکڑی ڈال دی جائے, بڑے سے بڑے انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ جلا دیتی ہے, لیکن تمہارا ہاتھ کو نہیں جل رہا ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ اس دن جو لڑکی نے دعا کی تھی, مولا تو اسے دنیا کی آگ سے بچا لینا اور آخرت کی بھی آگ سے بچا لینا. اس لڑکی کی دعا اللہ نے قبول کیا ہے. اس دن سے لے کر کے آج تک دنیا کی آگ مجھے چھو نہیں سکتی ہے, دنیا کی آگ مجھے چھو نہیں سکتی ہے. یہ لڑکی کی دعا کیا ہے. تو خدا کے خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں گے, اللہ کے مقام جھکیں گے, تو دنیا کی آگ کیا کیا ہے, آخرت جہنم کی آگ نہیں جلا جہنم کی آگ. درود پاک پڑھو, بات بتاؤں کم بات اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بن وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جو ہمارے یاسین بابو کو وہ واقعہ بہت پسند ہے, سن لیں انشاءاللہ, کیونکہ میں بول چکا ہوں اور دوبارہ بولنا تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے. حالانکہ وہ واقعہ ہی اس انداز میں ہے کہ سب کو پسند آنا ہے اور سب کو وہاں پہ جانا ہے. کسی نے کہا تھا کہ ایک شخص قبر خدا کرتا تھا, قبر خدا کرتا تھا. اس کی ڈگری یہی تھی. آج بھی ہمارے گاؤں میں لوگ ہیں جو دارو پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں. پیتے تو الگ ہیں, اپنے گھر پر بھی دارو کا اڈا بنا کر رکھے, تالی کا اڈا بنا کر رکھے, گھر میں لا کر پیتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے کہ ہم گھر میں لا کر پیتے ہیں تو ہماری اولاد نہیں پیے گی. دارو پی کر کے, شراب پی کر کے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا, ہمارے مرحومین کی مغفرت ہوگی. کون سی ایسی دعا ہے جو شراب پی کر اور دارو پی کر کی ہے؟ کہیں سے ثابت ہو تو بتائیں مجھے. کئی دن کی زندگی, تھوڑا سا خوف اللہ کا اپنے دل میں پیدا کیجیے, تھوڑا سا انشاءاللہ زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. تو اس کا کام شراب پینا, قبر شراب پینا, قبر خود کر کے جو اس سے اجرت ملتا تھا, قبر خدائی کا جو پیسہ ملتا تھا, اس سے وہ شراب پیتا تھا. اس کا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں. ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے, ان کی نظر پڑی کہ ایک جھاڑی کے پیچھے کوئی بیٹھ کر اللہ 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 کی رٹ لگا رہا. اب اس کی آواز کو سن کر وہ ٹھہر کر اس کے قریب گئے, جا کر کاندھے پر ہاتھ دیا. شخص پلٹا, کہا کہ تم تو وہی ہو نا جو قبر کھودتے ہو؟ کہا پیسہ لیتے ہو؟ شراب پیتے تھے؟ کہا لیکن یہ طریقہ کیسے ہو گیا؟ تو نے شراب پینا بھی بند کر دیا. تو اس نے کہا کہ حضور ایک واقعے نے میری ہیبت کو بدل کر رکھ دیا, ایک واقعے نے میرے مزاج کو بدل کر رکھ دیا. کہا کیا بتا؟ اس بزرگ کا نام مسلم بن عامر. کہا مسلم بن عامر. ایک مرتبہ ایسا حادثہ ہوا میرے ساتھ جس کو دیکھنے کے بعد میری کیفیت بدل گئی, اور اس روز سے میں نے اپنا ناطہ دنیا سے کاٹ دیا اور صرف اور صرف اللہ کی طرف لگا لیا. کہا کیا ہوا ذرا مجھے بتاؤ. کہا کیا آپ سنیں گے؟ کہا کہ ہاں سنا. کہا ایک روز میں نشے میں شراب پی کر کے آیا تھا اور آ کر کے خدا کو اٹھا کر کے قبر کھودنا شروع کیا, اور ایک ہی روز میں 3 قبر میں نے تیار کیا, 3 قبر. اب جتنے بیٹھنے والے ہیں اس کی قبر کب تیار کر دی جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم ابھی بول رہے ہیں میری قبر کب تیار کی جائے کوئی گارنٹی ہے؟
کل ہی خدائی شروع ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے مقبل اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نور کی وسعت بارش عطا فرمائے. قاری رضی اللہ صاحب کی بات اسی طرح تقریر کر رہے تھے اسٹیج پر، بڑی کانفرنس میں تقریر کرتے کرتے پوری تقریر ختم ہو گئی، اب جو ہی وما علینا الا البلاغ السلام علیکم کہا وہیں پہ شانت ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوا، شانت ہو گئے، ہلا ڈولا تو دیکھا لو تو اللہ کو پیارا لگا. تو زندگی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. قبر کس کو جانا، کب کس کو جانا پڑے قبر کی گود میں کوئی گارنٹی نہیں. تو بول رہا ہے مسلم عامر اس روز میں نشے کے حالت میں 3 قبر تیار کی، 3 قبر تیار کرنے کے بعد میں جا اسی جھاڑی کے پاس آ کر کے بیٹھا تھا. یہی میں بیٹھا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی، 3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ انسان نے بڑے اللہ کے مقدس فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں ڈالی تھی اور 2 ایسا لگتا تھا کہ وہ یہ ساتھ میں تھے، اور وہ جو جن کے ہاتھ میں ڈالی تھی وہ دونوں کے سردار تھے، بات کر رہے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کہا سنو جب یہ اس قبر کو بند کی جائے گی، اس قبر میں مردے کو لے ڈال دیا جائے گا تو اس کی قبر کو 12 میل تک چوڑا کر دینا، 12 میل لمبی اور چوڑی قبر کر دینا. کہا ٹھیک ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں لیٹنے والا انسان جنتی ہے، اس میں لیٹنے والا انسان جنتی ہے. کہا کہ اس وقت میں سنا کہ اس قبر میں لیٹنے والا انسان جنتی ہے، میں بڑا خوش ہوا کہ چلو میں نے آج ایک جنتی کی قبر کو تیار کیا. میرا نشہ پڑ گیا، میں نشے سے باہر آ گیا. جب ان کی باتوں کو میں نے سنا اس وقت خوشی ہوئی کہ میں نے جنتی کے قبر کو تیار کیا. اس کے بعد پھر آگے بڑھے تینوں فرشتے. کہا کہ اس قبر میں جب مردے کو لٹا دیا جائے گا اور اس کی قبر کو جب بند کر دی جائے گی تو اس کی قبر کو 40 میل تک لمبی چوڑی کر دینا. کتنے؟ 40 میل تک، یعنی 40 کلومیٹر اس کی قبر کو لمبی اور چوڑی کر دینا. 2 فرشتے نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں بھی لیٹنے والا انسان جنتی ہے، اس میں بھی لیٹنے والا انسان جنتی ہے. کہا ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھے. میں بڑا خوش ہوا کہ 2 جنتی کے قبر کو آج میں نے تیار کر دیا. اس کے بعد جب آگے بڑھے تو کہا کہ اس قبر کو جب بند کر دی جائے گی، اس قبر کو جب اس قبر میں مردے کو لٹا کر کے بند کر دیا جائے گا تو اس کی قبر کی دونوں دیوار کو آپس میں ملا دینا، دونوں دیوار کو آپس میں ملا دینا. یہ انجام سامنے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، اگر ہم گنہگار ہیں، نماز سے پابند نہیں ہیں، تو یہ کام سب کے ساتھ ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کو اس طرح قبر مل جاتی ہے آپس میں جیسے 2 ہاتھ ملے. اب اس طرح قبر کی دونوں دیوار مل جائے تو اس میں لیٹنے والے انسان کا حال ہے، اس کی ہڈی کیسے سب کا فرقہ بن جائے اس کو. کہا کہ دونوں دیوار کو آپس میں ملا دینا. تو فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس میں لیٹنے والا مردہ جو ہے جہنمی، اس میں لیٹنے والا مردہ جہنمی ہے. اب یہ باتیں میں نے سن کر کے میں انتظار کرتا رہا. فرشتے غائب ہو گئے. میں انتظار کرتا رہا کہ پہلے کون آئے گا. میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے. وہ جنازے کو 7 لوگ لے کر کے آ رہے ہیں. کتنے لوگ؟ 7 لوگ لے کر کے آ رہے ہیں. لے کر کے آئے. قبر ہے. میں نے کہا کہ یہاں قبر خالی ہے. کہا کہ کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا 1000 روپیہ. انہوں نے 1000 روپیہ مجھے دیا اور دے کر کے جنازے میں تیار ہو گئے. جنازے میں تیار ہو گئے. میں نے لیا جا کر جنازے میں شامل ہو گیا. میں بھی جنازے کی نماز پڑھی. اس کے بعد اسے اٹھا کر قبر میں دفنایا گیا. دفنا کر کے مٹی بندی گئی. مٹی کو ڈال کر کے سارے لوگ جانے لگے. میں نے ایک کے ہاتھ کو پکڑا. کہا کہ بھائی ایک بات بتا جا. کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا ابھی تو جسے قبر کو ڈال کر جا رہا ہے کیا یہ میرا بھائی تھا؟ کہا کہ نہیں. کیا میرا چچا تھا؟ کہا کہ نہیں. کیا میرا باپ تھا؟ کہا کہ نہیں. کیا میرا رشتہ دار تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا جب کوئی نہیں تھا تو اطلاع بتا دیں یہ کون تھا؟ کہا کہ یہ وہ انسان تھا جس سے ہمارے علاقے میں
فرشتوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ اس قبر میں لیٹنے والا انسان جنتی ہے، تم سب کو مبارک ہو، ایک جنتی کو تم لوگ قبر میں لٹا کر کے جا رہے ہو۔ وہ تو چلے گئے، لیکن اس نے کہا کہ مسلم میں پھر انتظار کرتا رہا، میں پھر انتظار کرتا رہا دوسرا جنازہ کس کا آئے گا، دوسرا آنے والا انسان کون ہے، دوسرا جو آئے گا وہ کون سے قبر لے گا۔ میں انتظار کرتا رہا، بیٹھا رہا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، کچھ دیر کے بعد ایک اور مسجد کو لے کر کے لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف کتنے لوگ ہیں؟ صرف 4 لوگ ہیں۔ اس جنازے کو لے کر آنے میں صرف 4 لوگ ہیں۔ میں انتظار کرتا رہا، آئے، آ کر کے جنازے کو رکھ دیا، رکھ کر کے مجھ سے پوچھا کوئی قبر خالی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا 1000 روپیہ۔ ان لوگوں نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور دے کر کے جنازے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں بھی گیا، جا کر کے جنازہ میں شامل ہو گیا، جنازے میں شامل ہوا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اسے اٹھا کر قبر میں لائے، لا کر کے اتار دیا، اتار کر مٹی چوری بن کی گئی۔ مٹی بند کرنے کے بعد چاروں لوگ جانے لگے۔ میں نے ایک کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ بھائی ذرا بتا دیں کہ ابھی مٹی سے قبر میں اتار کر جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ کیا میرا بھائی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میرا چچا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میرا پڑوسی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میرا رشتہ دار ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب کوئی نہیں ہے تو جسے تم لے کر کے آئے ہو، کہا کہ یہ ایک مسافر ہے جو کہیں سے آ رہا تھا، نہیں جانے والا تھا، لیکن آج 3 روز سے ہمارے محلے میں اپنا خیمہ لگائے ہوا تھا اور وہیں بناتا تھا۔ کہا کہ ذرا یہ تو بتا دے جب یہ مسافر تھا یہ کام کیا کرتا تھا؟ یہ کام کیا کرتا تھا؟ کہا کہ سنو، یہ کام یہ کرتا تھا جب 3 دن سے یہ میرے محلے میں تھا، میرے علاقے میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ جب بھی آزان کا وقت ہوتا تھا اپنے کھلے سے باہر نکلتا تھا، آزان کے کلمات بات کرتا تھا اور بند کر کے وہاں سے اندر گھستا تھا، جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ بس یہی اس کا کام تھا، یہی میں نے دیکھا ہے۔ رس گلا کہنا تھا کہ میں نے کہا مبارک ہو بھائی، تمہیں کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ جسے قبر کو اتار کر جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک جنتی کا جنازہ لے کر تم آئے ہو اور قبر میں لٹا کر کے جا رہے ہو۔ ایک جنتی کو لے کر کے آنا، قبر میں لے جانا، تم سب کو مبارک ہو۔ آپ کیسے کہنا جنتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے فرشتوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس قبر میں جو لٹایا جائے گا وہ بھی جنتی ہوگا اور اس قبر میں جو لٹایا جائے گا وہ بھی جنتی ہوگا، لیکن صرف فرق دونوں میں اتنا ہے کہ اس کی قبر کو 12 میل تک چوڑا کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جسے لٹا کر جا رہے ہو اس کی قبر کو 12 میل نہیں بلکہ 40 میل تک فرشتوں نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے اس کی قبر کو 40 میل تک لمبا چوڑا کر دیا جائے۔ کہا کہ اس کے بعد میں پھر انتظار کرتا رہا کہ تیسرا جنازہ کس کا آئے گا، تیسری آنے والی لاش کون سی ہے، تیسری مسجد کس کی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک ہنگامہ خیز مجمع آ رہا ہے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں شامل، بڑے بڑے رئیس جادو میری نظر پڑی، ڈی ایس پی، کلکٹر، جج، وکیل، سارے لوگ اس جنازے میں شامل ہیں۔ اتنے لوگ تھے، اتنی بھیڑ تھی، اتنی گردش تھی کہ اس میں لوگ کانٹا لگانے کے لیے سوچتے تھے کہ مجھے موقع مل جائے میں بھی کانٹا لگاؤں، میں بھی کانٹا لگاؤں، میں بھی کانٹا لگاؤں، لیکن کسی کو موقع ملا، کسی کو نہیں ملا۔ لوگ آئے، آ کر کے جنازے کو رکھ دیا۔ جنازے کو رکھنے کے بعد کسی کوئی 2-3 لوگ آئے، آ کر کے پوچھا قبر خالی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں قبر خالی ہے۔ کہا کتنے قیمت ہے؟ کہا 1000 روپیہ۔ ان لوگوں نے 1000 روپیہ کا پکڑا اپنا پیسہ، پھر وہاں سے گئے۔ میں کھڑا ہو کر بیٹھ کر چپ چاپ کسی جھاڑی کے قریب میں دیکھتا رہا، میں دیکھتا رہا کہ آخر ادھر کر کیا رہے ہیں۔ سارے لوگ گئے ہیں، جنازے میں شامل ہوئے ہیں، جنازے کی نماز پڑھی اور نہیں کھا رہا، میں وہیں بیٹھا رہا، بیٹھ کر کے دیکھتا رہا۔ جنازہ پڑھ لیا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ اسے لے کر کے آئے، قبر میں اتار دیے، اتار کر مٹی ڈالنا شروع کر دی ہے۔ اتنے لوگ اس جنازے میں کہ وہاں پہ جتنی مٹی میں قبر اندر سے نکالی تھی وہ ساری مٹی وہیں پہ ختم ہو گئی۔ مٹی جب کم پڑ گئی تو وہاں سے مٹی کو لا کر کے اس کے قبر پر رکھا اور سارے لوگ وہاں سے نکلے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کا مشکل سے 40 قدم دور گئے تھے کہ میں نے ایک کے ہاتھ کو پکڑا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ایک بات مجھے پتا تھا۔ کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ جنازہ ابھی جس کا آیا ہے
عذاب ہو رہا ہے۔ بھائی ایک بات مجھے بتا دے کہ آخر یہ کون سا کام دنیا میں کیا کرتی تھی؟ ہم ذرا سوچیں، ایک قبر اترنے والا جنتی، دوسرے کو اترنے والا جنتی اور تیسرے اترنے والا جہنمی، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ ادھر ایک غریب ہے، دوسرا مسافر ہے اور تیسرا وہ ہے جو حویلی میں رہنے والا ہے۔ بتا دیں گے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تجھے بتا دے رہا ہوں لیکن کسی سے پتا نہیں، کہا بولو میں یہ بتاؤں گا۔ اس نے کہا سنو، یہ اتنا گھمنڈی اور مغرور عورت تھی جو بازار میں اگر جاتی تو بازار میں جو سب سے پہلا کپڑا آتا، چاہے اتنا قیمتی کپڑا ہو، سب سے پہلے خریدتی تھی اور اسے سلواتی تھی اور پہن کر غریبوں کے محلوں میں گھما کرتی تھی اور گھوم کر دکھایا کرتی تھی کہ دیکھو میرے جسم پر اتنا فاخرانہ لباس ہے جو تمہیں میسر بھی نہیں ہے، ارے جو میرے پاؤں میں جوتی ہے ان میں تم سب کی اوقات نہیں ہے اور یہاں تک معلوم نہیں اگر محلے میں کہیں پروگرام ہوتا تھا، نبی کے ذکر کی محفل ہوتی تھی، اگر لڑکے جاتے تھے یہاں نبی کے ذکر کی محفل ہے چلیے آپ کچھ سننے چلیے، تو اسے چپل نکال کر مارا کرتے تھے کہ کہاں کہاں آ گئی میرے گھر کو خراب کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کہا دیتا سنو، اگر کسی کے گھر میں تم نہیں جا سکتی میلاد سننے کے لیے یا پروگرام سننے کے لیے یا نبی کا ذکر سننے کے لیے، تو اتنا کام ضرور کرو کہ اپنے گھر میں ایک کوئی پروگرام بناؤ اور گھر محلے کی عورتوں کو بناؤ اور نبی کے ذکر کے معاملے اپنے گھر میں سجاؤ، ہم سب تمہارے گھر میں آئیں گے، تو اگر کسی کے گھر میں نہیں جائے گی تو تمہارے گھر میں ہم آئیں گے۔ تو یہ عورت کہا کرتی نہیں کہ میں ان غریبوں کو بلانے جاؤں گی جو آ کر میرے گھر میں ٹائم کو خراب کریں گی، میرے گھر کے مرد کو خراب کریں گی، میرے گھر کو داؤ دھبے لگائیں گی اور میں ان غریبوں کو پہلے کے ڈھیر کو اٹھا کر کے میں اپنے گھر میں بلانے جاؤں گی۔ اتنی مقبول عورت تھی تو اس نے کہا کہ کسی کی سزا ایسے نہیں ہے جو دنیا میں ایک گھمنڈ اور تکبر دکھایا کرتی تھی، اللہ نے اس گھمنڈ اور تکبر کو دنیا میں ختم کر دیا۔ اب یہاں جو آئی ہے اب یہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہوا ہے اور یہیں سے یہ عذاب میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو اب ذرا سوچے کہ قبر کی گود میں جانے کے بعد نہ تو پیسہ کام آنے والا ہے، نہ زمین کام آنے والی ہے، نہ اولادیں کام آنے والی ہے، نہ کوئی رشتہ دار کام آنے والا ہے، نہ بلڈنگ کا بنگلہ کام آنے والا ہے، نہ کوئی دنیا کا سامان کام آنے والا ہے۔ بس اگر کام آنے والا ہے تو ہمارا اعمال کام آنے والا ہے، ہمارا اعمال کام آنے والا ہے۔ اچھا عمل کر کے جائیں گے، ہم اچھا عمل کر کے جائیں گے تو ہمیں اچھا وہاں پہ سکون کی زندگی ملے گی۔ اگر اچھا کام کر کے نہیں جائیں گے تو پھر وہاں بھی پریشانی اور وہاں کی پریشانی اتنی دردناک ہے۔